You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ من اللہ ورسولہ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تظلمون ولا تظلمون۔ دو آیات مزید سماعت فرمائیں۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ فرمایا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور باقی ماندہ سود کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ پس اگر تم ایسا نہ کرو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے اصل مال تمہارا حق ہے، نہ تم ظلم کرو نہ تم ظلم کیے جاؤ گے۔ اگر مکروس تنگ دست ہے تو اسے اس کی فراخ دستی تک مہلت دو۔ قرض کو معاف کر کے تمہارا صدقہ کرنا زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا، ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سود کے متعلق کل بھی مفصل گفتگو کی جا چکی ہے۔ مزید آگے ان آیات کے ضمن میں ان کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب اور بنو مغیرہ کے ایک شخص کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ وہ زمانہ جاہلیت میں شریک تھے۔ جس وقت وہ مسلمان ہوئے تو لوگوں کے اوپر ان کے بہت بڑی رقم تھی سود کی جو انہوں نے وصول کرنی تھی، اور یہ جب آیت پاک نازل ہوئی تو فرمایا کہ جو سود رہ گیا ہے، سود پر یعنی جو پیسے لینے تھے اس کو اسی طرح رہنے دو، جو باقی ماندہ پیسے ہیں وہ تم وصول کر لو۔ اگر تم پھر بھی ان سے سود وصول کرو گے تو سن لو یہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ثقیف ایک قبیلہ ہے، اس نے اس پر صلح بھی کر لی تھی کہ اب جو سود کی رقم ہے وہ وصول نہیں کریں گے، باقی جو ان کا قرضہ تھا وہ اسی طرح پورے کا پورا لیا جائے گا۔ پھر اسی طرح بنو عمر اور بنو مغیرہ ایک دوسرے سے سود لیا کرتے تھے، تو بنو عمر نے مطالبہ کیا کہ ہمیں سود کے ساتھ ہماری رقم واپس کرو۔ بنو مغیرہ نے کہا کہ ہم یہ معاملہ حضرت عتاب بن اسید جو کہ مکہ پاک کے عامل بنائے گئے تھے ان کے پاس یہ معاملہ لے کر گئے۔ حضرت عتاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہو چکی ہے، تو اگر تم اس پر راضی ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر راضی نہیں ہو تو تمہارے ساتھ اعلان جنگ کیا جائے گا۔ سود خور کے ساتھ اللہ کی بھی جنگ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی جنگ ہے۔ امام مسلم، امام بہقی نے حضرت جابر سے روایت کیا ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
سود کھانے والا، کھلانے والا، سود پر گواہی دینے والا اور سود لکھنے والے پر لعنت کی گئی ہے۔ یہ ساری اسی کیٹیگری میں آتی ہیں، یہ سارے لعنتوں کے مستحق ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، ان میں سے عادی شرابی، یعنی جسے شراب کی عادت لگ چکی ہو اور وہ عادی طور پر شرابی ہو، یعنی اس کا شراب کے بغیر گزارا نہ ہو۔ دوسرا، ناحق یتیموں کا مال کھانے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور تیسرا، والدین کا نافرمان، یہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور چوتھے نمبر پر سود خور شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں سود کی کثرت عام ہو جائے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب سود کی کثرت ہو جاتی ہے اس قوم کو اللہ قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ہمارے ملک پاکستان جو کہ خالصتاً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کی بنیاد پر بنایا گیا تھا، آج یہ قرضے میں اتنا ڈوب چکا ہے کہ IMF سے قرضہ لیتے ہیں اور اس کو واپس سود کے ساتھ واپس کیا جاتا ہے۔ بیرونی قوتیں ہم پر مسلط ہیں اور یہ سود کی ایسی لعنت ہے کہ آج ہم مانگ مانگ کر پھر بھی ہم قحط سالی میں مبتلا ہیں، اس لیے کہ یہ اعلان جنگ ہے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، جس پر ہماری توجہ بھی نہیں جاتی۔ فرمایا کہ جس قوم میں رشوت کی کثرت پائی جاتی ہے، رشوت بہت زیادہ لی جاتی ہے، اس قوم پر غیر قومیں مسلط ہو جاتی ہیں اور ان کا رعب طاری ہو جاتا ہے۔ آج فلسطین کا مسئلہ آیا تو پاکستان خاموش ہے، کیوں؟ چونکہ ہم پر رعب طاری ہے غیروں کا، ہم بول ہی نہیں سکتے کھل کر۔ پھر اسی طرح غیروں کی جتنی طاقتیں، جتنی غیر قوتیں ہیں وہ ہم پر مسلط ہیں، یعنی ہم کھل کر بات نہیں کر سکتے، اپنا معافی ضمیر کھل کر پیش نہیں کر سکتے۔ عام کوئی بندہ کسی سے قرضہ لے لے یا کسی کے احسانوں تلے دب جائے تو وہ کھل کر بات نہیں کر سکتا۔ تو جب ہر طرف سے ہم امداد کے منتظر ہوں اور سود کے ساتھ قرضے ہم واپس کریں، بچہ بچہ مقروض ہو جائے، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح احادیث ہمارے سامنے ہیں، ہمیں ان پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے معراج کرائی گئی، مجھے ایک ایسی قوم کے پاس سے گزارا گیا جن کے پیٹ کوٹھریوں کی طرح تھے اور ان کے پیٹوں میں باہر سے سانپ نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، جبریل یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ سود کھانے والے ہیں جن کے پیٹوں میں سانپ نظر آ رہے تھے۔ ایک صبح کو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب بیان فرمایا کہ مجھے جبرائیل اور میکائیل لے گئے، میں نے دیکھا کہ خون کا ایک دریا ہے جس کے وسط میں ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور دریا کنارے ایک شخص ہاتھ میں پتھر لے کے کھڑا ہے۔ دریا میں کھڑا ہوا شخص کنارے کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے اور کنارے پر کھڑا شخص اسے پتھر مار کر دوبارہ خون کے دریا میں دھکیل دیتا ہے۔ جب بھی وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے، یہ پتھر مار کر اسے دوبارہ دریا کے درمیان میں پھینک دیتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو جبرائیل اور میکائیل نے بتایا کہ یہ سود خور ہے جو لوگوں کا پیسہ نچوڑ کر سود وصول کیا کرتا تھا، آج یہ خون کے دریا میں ہے اور یہ قیامت تک اسی طرح رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آگے آیات ہیں، کہ اگر کسی نے قرضہ دینا ہو تو وہ اسے مہلت دے دے، وہ تنگ دست ہے، ابھی فی الحال نہیں دے سکتا، تو اس کو مہلت دے دے کہ ٹھیک ہے تمہیں میں ریلیکسیشن دیتا ہوں، بعد میں تم دے دینا، لیکن دے دینا۔ اگر وہ معاف کر دیتا ہے اس کا اجر الگ ہے، اگر وہ معاف نہیں کرتا اس پر کوئی جبر نہیں ہے۔
اور اگر اسے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتا ہے کہ قرضہ تم نے دینا ہے لیکن چلو تم 10 دن کا کہتے ہو 20 دن کی میں مہلت دیتا ہوں، فرمایا جو شخص ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا۔ یہ کتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق، یعنی کسی شخص کو کوئی خبر تو نہیں ہے کہ کب روح نکل جائے، لیکن مرنے سے پہلے وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس سے بڑا کوئی اجر نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہو اس کی دعا قبول ہو جائے، وہ لوگوں سے مصیبتوں کو دور کرے، یعنی اگر کوئی قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، لازمی تو نہیں ہے کہ مدد صرف کسی کے گھر میں راشن پہنچا کر کی جاتی ہو، اور یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ کسی کو کوئی کپڑے لے دیے، اور بھی کافی کیٹیگریز ہیں کہ آپ مدد کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے مسلمان بھائی سے پوچھ سکتے ہیں کہ تمہارے اوپر قرضہ کتنا ہے، وہ کہتے ہیں میرے اوپر اتنا قرضہ ہے، آپ اس کی جگہ پر قرضہ ادا کر دیں تو یہ بہت زیادہ اس کا اجر اور ثواب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے تنگ دست کو کشادگی تک مہلت دی، اللہ رب ذوالجلال اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔